ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد واجب التعظیم، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے عطاواں میرے حضور دیاں۔ گزشتہ ہمارا عنوان تھا عطاواں میرے حضور دیاں۔ دعا فرماؤ کہ اللہ رب العالمین مجھ بندہ ناجیز کو حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سمیت ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور تا قیامت اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ کسی مجتہد یا کسی مولوی کے کہنے سے نہیں بنتا، کسی صوفی یا کسی فقیر کے کہنے سے نہیں بنتا، کسی درویش یا کسی مولوی یا کسی اسکالر کے کہنے سے نہیں بنتا۔ عقیدہ بنتا ہے یا اللہ کے قرآن سے بنتا ہے یا مدینے والے کے فرمان سے بنتا ہے۔ کوئی بھی آپ میرا عنوان اٹھا لیں، کوئی بھی میری آپ تقریر اٹھا لیں، کسی بھی عنوان پر کیوں نہ ہو، بات عقیدے سے شروع ہوتی ہے، عقیدے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اور قبر میں بھی کامیابی ملے گی، عقیدہ ہوگا تو ملے گی، عقیدے کے بغیر قبر میں بھی کامیابی نہیں ملنی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بات اچھی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک نمونہ بنائی ہے۔ کتنی سال حضور نے زندگی گزاری ہے؟ 63 سالہ زندگی ہے میرے لجپال کی۔ 40 سال تک میرے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ مولوی نے لکھا ہے کہ 40 سال بعد نبی بنے۔ میں نے کہا نبی ہوتا ہی وہی ہے جو پیدائش کے وقت نبوت کا شعور لے کے آتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد نبی نہیں بنتا، نبی ہوتا ہی پیدائشی نبی ہے۔ کوئی ثبوت ہونا چاہیے ویسی صاحب، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ اب اس حدیث کو اپنا بیگانہ، چھوٹا بڑا، گورا کالا سب مانتے ہیں کہ نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، آدم ابھی بنے نہیں تھے، میں اس وقت نبی تھا، آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے، میں اس وقت نبی تھا تو آدم علیہ السلام دعا کو قبول کرواتے وقت وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ بولو نا ذرا، آدم لجپال کی اگر دعا کی قبولیت
मैयत होती है तो वसीला मेरा महबूब बनता है। तौबा कबूल होती है, दुआ कबूल होती है तो वसीला बीच में रब का सोना महबूब बनता है। तो नबी बने नहीं 40 साल के बाद, नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया। बोलिए नबी ने तो 40 साल तक अल्लाह ने फरमाया सोने महबूबा तूने ऐलान नबूवत तो करना ही है ना। आदम सफीउल्लाह को मैंने भेजा है, नूह नजीजुल्लाह को मैंने भेजा, इब्राहिम खलीलुल्लाह को मैंने भेजा, मूसा कलीमुल्लाह को मैंने भेजा, ईसा रूहुल्लाह को मैंने भेजा। तुझसे पहले कमो पेश 1,23,999 नबी भेज के इन कौमों को आजमा भी चुका हूं, देख भी चुका हूं। 40 साल तक इनके सामने मुजस्सम कुरान बन के दिखा, 40 साल बाद कुरान पढ़ के सुना। 40 साल तक इस कौम को कुरान बन के दिखा, नहीं बोल रहे अजय तक भी। 40 साल तक इनको कुरान बन के दिखा, फिर 40 साल के बाद इनको कुरान पढ़ के सुना। तभी तो हम कहते हैं कि तेरी समझ में बात नहीं आई। अल्लाह ने हमें 2 कुरान अता फरमाए हैं, एक इंसानी सूरत वाला, एक नूरानी सूरत वाला, एक काली जुल्फों वाला, एक काली सतरों वाला, एक इंसानी सूरत वाला, एक किताबी सूरत वाला है। दोनों ही रब्बुल आलमीन के, ये दोनों ही रब्बुल आलमीन के हैं। इस कुरान को भी रब ने भेजा जो तेरी मस्जिद की अलमारी में रखा है, जिसको रोजाना तू गिलाफ में लपेट के रखता है, चूमता है, फिर प्यार भी करता है, सीने से भी लगाता है। ये कुरान भी खुदा का भेजा हुआ, इसको भी खुदा ने नाजिल फरमाया, उसको भी खुदा ने नाजिल फरमाया। ये भी खुदा का, वो भी खुदा का, ये भी हसीन, वो भी हसीन। इसे भी पढ़ा जाता है, उसे भी पढ़ा जाता है, इसे भी तका जाता है, उसे भी तका जाता है, इसे भी चूमा जाता है, उसे भी चूमा जाता है। फर्क कितना है? ये है सतरों वाला, वो है जुल्फों वाला, ये है सतरों वाला, वो है जुल्फों वाला। जो इसको पढ़ लेता है वो कारी बन जाता है, और जो उसको पढ़ लेता है वो सिद्दीक़ अकबर बन जाता है। इसको पढ़ ले वो कारी बन जाता है, जो उसको पढ़ ले वो ताजदार सदाकत बन जाता है, जो उसको पढ़ ले वो ताजदार अदालत बन जाता है, जो उसको पढ़ ले वो ताजदार सखावत बन जाता है, जो उसको पढ़ ले वो ताजदार विलायत बन जाता है, वो रूम का सुहेब बन जाता है, वो रूम का सुहेब बन जाता है, वो करन का अवैस बन जाता है, वो हबशे का बिलाल बन जाता है, वो नबी का सिहाबी बन जाता है। पढ़ा इसे भी जाता है, पढ़ा उसे भी जाता है। 40 साल तक कुरान बने रहो, फिर कुरान पढ़ के सुनाओ। मेरे महबूब इसी कौम में तो मैंने नबी भेजे हैं ना, तो इनके सामने अब देखियो ना, मेरे नबी ने जब 40 साल बाद अबू कुबैस की पहाड़ी पे खड़े होकर ना ऐलान नबूवत किया, तो वही लोग जो सादिकुल अमीन कहते थे, मुहम्मदुन सादिकुल वादुल अमीन, वो पत्थर मारने लगे। तू नबी है, अल्लाह ने तुझे नबी बनाया है। अल्लाह अगर नबी बनाता तो किसी वडेरे को बनाता, किसी चौधरी को बनाता, किसी वडेरे को बनाता, किसी चौधरी को बनाता, किसी जगीरदार को बनाता, किसी हम जैसे को बनाता। तू नबी है, तेरे पास नबूवत की दलील क्या है? अब दावा नबूवत है, दलील सुनिए, मेरा मौजू शुरू। दावा नबूवत है, दलील क्या है? दावा नबूवत है, दलील क्या है? क्या है तेरे पास दलील? जब लजपाल मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया था तो कौम ने यही सवाल किया था, तुम्हारे पास दलील क्या है? तो अपना हाथ मुबारक बगल में डाला, बाहर निकाला तो सूरज से भी ज्यादा रोशन था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया तो कौम ने कहा कोई कमाल दिखाइए, मौजज़ा दिखाइए, आप नबी हैं। तो आपने फरमाया किसी अंधे को ले आओ, हाथ लगाऊंगा नूर आ जाएगा। वो पिछले जुमा आप समाज फरमा चुके, सुभान अल्लाह कहो ना। कौम मौजज़े देखती थी, मानती थी, नहीं मानती थी। अल्लाह ने फरमाया महबूब मेरा और नबूवत की दलील के लिए मौजज़े का मोहताज। नबी मेरा हो, महबूब मेरा हो, प्यारा मेरा हो, यार मेरा हो, दोस्त मेरा, यार मेरा, सजन मेरा, माही मेरा, डोलन मेरा,
नबूवत की दलील के लिए मोजज़े का मोहताब ना हो मेरे सोने महबूब। मुझे पता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी नबूवत की दलील के लिए मोजज़ा दिखाया, नूह लजपाल ने भी मोजज़ा दिखाया। अगर सुलेमान हो तो अपनी नबूवत की दलील के लिए अपने तख्त को हवा के जोश पर यूं सवार करके बताते हैं, तक्को मैं अल्लाह का नबी हूं। अगर लजपाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो तो मुर्दों को जिंदा करके दिखाते हैं, परिंदों को जिंदा करके दिखाते हैं और आग के अंदर जाके दिखाते हैं, तक्को मैं अल्लाह का नबी हूं। इस्माइल छुरी के नीचे से बच के दिखाते हैं, तक लो मैं अल्लाह का नबी हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा के जोश पर अपने तख्त को यूं सवार करके उड़ा के दिखाते हैं कि देखो मैं अल्लाह का नबी हूं। दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ में लोहे को मोम करके फरमाते हैं, तक्को मैं अल्लाह के नबी हूं। सालेह अलैहिस्सलाम उंगली के इशारे से पत्थर से ऊँटनी निकाल के दिखाते हैं, तक्को मैं अल्लाह का नबी हूं। यहां दावा नबूवत है, यहां दावा नबूवत है। दलील क्या है? दलील क्या है? फरमाया महबूब मेरा, सजन मेरा, यार मेरा। और नबूवत की दलील के लिए मोजज़े का मोहताज होता फिर ना मेरे महबूब, तू अपनी नबूवत के लिए अपनी 40 साल जिंदगी को पेश कर दे। मौजू शुरू हो गया, सुभान अल्लाह। खो जरा तू नबूवत की दलील के लिए 40 साल लैलो नहार को पेश कर। मेरे सोने नबी 40 साल आदत और अतवार को पेश कर, 40 साल दिन और रात को पेश कर। अब जो मोजज़ा तलब कर रहे थे ना कि तुम्हारी नबूवत की दलील क्या है, फरमाया मुझसे दलीलें मांगने वालों, मैंने 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे, तुम्हारे अंदर मेरा बचपन गुजरा, तुम्हारे अंदर मेरा लड़कपन गुजरा, मेरी जवानी गुजरी, मेरी जवानी गुजरी, लैलो नहार गुजरे, दिन और रात गुजरे। 40 साल तक मैंने किसी को कभी बुरा कहा है? उन्होंने कहा तौबा तौबा। आप किसी को बुरा कह सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकता। फरमाया 40 साल तक मैंने किसी की अमानत में खयानत की है? उन्होंने कहा तौबा तौबा। आप भी कभी अमानत में खयानत कर सकते हैं? 40 साल तक मैंने कभी झूठ बोला है? उन्होंने कहा नहीं। मुहम्मदुन सादिकुल वादुल अमीन, सच्चा है नाले वादे दा पक्का है। काफिर मुशरिक पत्थर मारने वाले कहते हैं सच्चा है, साथ वादे का पक्का है। तू भी तो उसी का उम्मती है, मैं भी तो उसी का उम्मती हूं। बोलो ना। अल्लाह ने फरमाया सोने महबूब इनके सामने नबूवत की दलील के लिए अपने आप को पेश कर दे, ताकि तू कायनात के अंदर रूए जमीन में, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर सिवाय रब के किसी और का मोहताज करार न। मेरा महबूब हो और नबूवत की दलील के लिए मोजज़े का मोहताज? ना ना सोनिया, पत्थर मारने वाले कह रहे थे मुहम्मदुन सादिकुल वादुल अमीन। मैंने अपनी इस जिंदगी में किसी की बहू बेटी की तरफ देखा हो तो बताओ? वो काफिर कह रहे थे शर्मो हयात के पैक कर जो लड़कियां होती हैं उनकी निगाहों से कहीं ज्यादा शर्म है ऐ मोहम्मद तेरी आंखों में। तू तो कुंवारी लड़की से भी ज्यादा शर्मो हया का पैक कर है। फरमाया जब इतनी मानते हो, मुझे सादिकुल अमीन मानते हो, मुझे सच्चा मानते हो, हर मामले में सच्चा मानते हो, तो फिर ये भी मानो मेरा रब एक है तो फिर एक है। मेरा रब आई तौहीद ते जरा शुरू हो गई है गुफ्तगू। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से। ताजदार मदीना राहते कल्बो सीना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, इसीलिए रब्बुल आलमीन जल्ला मजदुहुल करीम ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना है तो वो मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यार की एक एक अदा को कुरान के टेप रिकॉर्ड में महफूज की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यार के सहाबा पैदा किए, किसी अदा को सिद्दीक़ अकबर ने जनाब दिल में नक्श कर लिया, किसी अदा को सैयदना फारूक आजम ने दिल में नक्श कर लिया, किसी अदा को सैयदना फारूक आजम बयान करते हैं, किसी अदा को जनाब अबू हुरैरा बयान करते हैं, किसी अदा को जनाब आयशा बिन्त अबू बकर सिद्दीक बयान करती हैं, किसी लजपाल की अदा को सैयदा खदीजतुल कुबरा बयान करती हैं, किसी अदा को हबशे का बिलाल बयान करता है, किसी अदा को रूम का सुहैब बयान करता है, किसी अदा को मौला मुश्किल कुशा ताजदार हल अता बयान करते हैं, किसी अदा को
جناب انس بن مالک بیان کرتے ہیں، کسی ادا کو جناب عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، کسی ادا کو میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں، کسی ادا کو جناب سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں۔ مسجد نبی میں میرے کریم نبی پاک علیہ السلام کیسے بولتے تھے، کیسے پیار سے باتیں کرتے تھے، لوگوں سے کیسے ملتے تھے، میرے کریم نبی پاک علیہ السلام بازار میں کیسے چلتے تھے، باہر سرکار وفد کے ساتھ کیسے، اپنوں کے ساتھ کیسے، بیگانوں کے ساتھ کیسے، یہ صحابہ نے بیان فرمایا۔ گھر والیوں کے ساتھ پیار کیسا ہوتا، ازواج نے بیان فرمایا۔ ساری زندگی قرآن کے ٹیپ ریکارڈ میں موجود، ساری زندگی صحابہ کرام کے اندر موجود ہے، حدیث کے ذخیرے کے اندر موجود ہے۔ میرے کریم نبی کے غلاموں، اس لیے کہتا ہوں میرے کریم نبی کی زندگی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے میرے کریم نبی کی عظمتیں بیان کی۔ آتے رہے خطیب، اسکالر، دانشور، صحابی، تابعی، غوث، کتب، ابدال، اقطاب، اوتاد، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، ہر نبی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی شان بیان کی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا قرآن کا جناب 28واں سپارہ سورہ صف پڑھ، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لجپال مدینے والے کا نام بھی لیتے ہیں اور میرے کریم نبی کی آمد کی بشارت بھی دیتے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، مدینے والے کا نام بھی بتاتے ہیں، مدینے والے کی آمد بھی بتاتے ہیں، مدینے والے کا نام بھی بتاتے ہیں، مدینے والے کی آمد بھی بتاتے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھ، آمد مصطفیٰ کی دعا اللہ کے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام بھی مانتے ہیں۔ اللہ کا پیارا گھر بیت اللہ بنا کے ابراہیم علیہ السلام آمد مصطفیٰ کی ایک پتھر پر کھڑے ہو کر دعا مانتے ہیں۔ آدم صفیہ اللہ کی زبان پہ دیکھ تذکرے میرے آقا کے، جناب نوح علیہ السلام کی زبان پہ تذکرے میرے آقا کے، شیش علیہ السلام کی زبان پہ تذکرے مدینے والے کے، ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ تذکرے مدینے والے کے، اسماعیل علیہ السلام کی زبان پہ تذکرے مدینے والے کے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے تذکرے مدینے والے کے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ تذکرے مدینے والے کے۔ عرض یہ کر رہا ہوں نبی، ولی، صحابی، غوث، کتب، ابدال، اقطابوں نے میرے کریم نبی پاک علیہ السلام کی اداؤں کو بیان کیا، آقا کی شان لکھتے رہے، آقا کی شان بیان کرتے رہے۔ کسی نے آقا کی چال لکھی، آقا چلتے کیسے تھے، کسی نے آقا کی گرفتار لکھی، آقا کی گفتار کیسے تھی، کسی نے آقا کی رفتار لکھی، آقا کی رفتار کیسے تھی، کسی نے کملی اوڑھنے کی ادا کو لکھا، کملی کیسے اوڑھتے تھے، کسی نے آپ کے کرتے کی ادا کو لکھا، ان کا کرتا کیسے پہنتے تھے، کسی نے یہ لکھا مدینے والے پانی کیسے پیتے تھے، کسی نے یہ ادا جناب نقش کیے، آقا سویا کیسے کرتے تھے، آقا جاگا کیسے کرتے تھے، مسجد نبی میں کیسے آیا کرتے تھے، جماعت میں صحابہ کے ساتھ میرے کریم نماز کیسے ادا کرتے، جنگ احد میں نبی کیسے جاتے، بدر میں میرے نبی کیسے گئے، مکے میں کیسے چلتے، مدینے میں کیسے چلتے، پہاڑوں پہ کیسے چلتے، غار میں کیسے گئے، مزار میں ایک ایک ادا کو نبی کی ٹیپ ہے، پڑھ کے تو دیکھنا، جب پڑھے گا نہیں تو پتہ کیسے چلے گا تجھے۔ ایک شعر ہو جائے سونے رمضان کی شان کا، بولو نا ذرا۔ فرمایا ماہ رمضان تمہیں مبارک، ماہ رمضان تمہیں مبارک، بس میں سحری سجانے والو، ماہ رمضان تمہیں مبارک، بس میں سحری سجانے والو، خدا بھی راضی ہوا ہے تم سے، خدا بھی راضی ہوا ہے تم سے، ہو نیندیں اپنی اڑانے والو، ماہ رمضان تمہیں مبارک،
رمضان تمہیں مبارک، بزم سحری سجانے والا۔ گزشتہ جمعے جو شعر چلا میری تقریر میں، پہلے رمضان کو لکھا، پہلے روزے کو، دوسرے روزے کو پیر کا دن تھا، افطاری کا ٹائم تھا، یوں ہی اللہ رب العالمین نے یہ شعر عطا فرمایا ہے، اور میں نے لکھا ہے دوسرے روزے کو پیر کا دن، یہ میں نے شعر لکھا۔ پڑھ ذرا اپنے دل کو گہوارہ بنا کے، سکون آئے گا، لیکن ملے گا سکون اس کو جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، سحری کرواتا ہے، افطاری کرواتا ہے، اس کے لیے اللہ کی عزت کی قسم ہے دل کو بھی سکون ملے گا، قلب کو بھی سکون ملے گا۔ پڑھ ذرا دل کو گہوارہ بنا کے عشق کے ساتھ پڑھ، ماہ رمضان تمہیں مبارک، ماہ رمضان تمہیں مبارک، بزم سحری سجانے والو، ماہ رمضان تمہیں مبارک، بزم سحری سجانے والو، خدا بھی راضی ہوا ہے تم سے، خدا بھی راضی ہوا ہے تم سے، نیندیں اپنی اڑانے والو، خدا بھی راضی ہوا ہے تم سے، خدا بھی راضی ہوا ہے تم سے، نیندیں اپنی اڑانے والو۔ کیونکہ میرے کریم نبی لجپال کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں اس ادا کو بھی ہم نے دیکھا، مسجد نبوی سے نبیوں کا سردار نکلا، اپنے منبر پہ آیا، پہلی سیڑھی پہ لجپال نے قدم رکھا تو نبی نے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، لجپال نے آمین فرمایا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں خطبے کے بعد، اے لجپال نبی، سونے مدینے والے حسنین کریمین کے نانا، لجپال آج کوئی دعا بد دعا کرنے والا بظاہر کوئی نہیں ہے، آپ نے بلا وجہ بغیر کسی موقع کے 3 مرتبہ آمین فرمایا ہے۔ حضور کوئی ماحول ایسا نہیں تھا، کوئی موقع ایسا نہیں تھا، 3 مرتبہ منبر ختم نبوت پر آپ نے سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین، دوسری پہ قدم رکھا، آمین، تیسری پہ قدم رکھا، آمین۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جو میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا، جو میں نے سنا ہے وہ تم نے نہیں سنا۔ آگے سے پھر صحابی آیت نہیں پڑھتے، انما انا بشر مثلکم، سونے تواڈے بھی 2 کان تے ساڈے بھی 2 کان، آپ کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں، آپ بھی بشر ہیں، ہم بشر، جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ وہی صحابہ تھے جو کہتے ہیں نا جو بات کا علم نہیں ہوتا تو کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، بولو نا، ان کو جو بات سمجھ نہیں آتی تو کہتے تھے اللہ جانے یا اللہ کا پیارا حبیب جانے۔ بخاری سے لے کر مشکات تک، بڑی حدیث سے لے کر چھوٹی حدیث تک صحابہ کو پڑھ کے دیکھو، جو بات سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے یا اللہ کا پیارا حبیب جانے، اللہ جانے اللہ کا پیارا حبیب جانے، اللہ جانے یا اللہ کا پیارا حبیب جانے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابی کا عقیدہ یہی ہے جو جامع مسجد حیدری میں بیٹھ کر لجپال کا ذکر سن کے جھوم رہے ہیں، ایہی صحابہ والا عقیدہ ہے، ایہی دین صحابہ والا، ایہی مذہب اللہ و رسولہ عالم، عرش پہ خدا جانے، فرش پہ مصطفیٰ جانے۔ عرض یہ کر رہا تھا تمام نبی آئے شان بیان کرتے رہے، غوث صحابہ تابعی تبع تابعی آئے بیان کرتے رہے، محدث مفکر بیان کرتے رہے، بڑے بڑے خطیب اسکالر مفسر شیخ الحدیث شیخ القرآن آئے مدینے والے کی عظمت لکھتے رہے، لکھاریوں نے اپنے انداز میں لکھا، مفتیوں نے اپنے انداز میں بیان کیا، لکھاریوں نے جب رائٹروں نے دیکھا ہماری زندگیاں ختم ہو گئی، سیاہیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، پر لجپال کی شان سمجھ میں بھی نہیں آئی اور لجپال کی شان بیان بھی نہیں ہو سکتی۔ جب ہر لکھاری نے یہ دیکھا کہ زندگی میری ختم ہو گئی، نوح علیہ
السلام نے دیکھا 1000 سال زندگی ختم ہو گئی ہے، مدینے والے کی عظمت ختم نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا زندگی ختم ہو گئی، پر آقا کی عظمت ختم نہیں۔ سب نبیوں نے، غوثوں نے، قطبوں نے، ابدالوں نے، اقطابوں نے، اوتادوں نے دیکھا کہ زندگیاں تو ختم ہو گئی، پر یار کی ادا لکھنے والے لکھتے گئے، مرتبے پاتے گئے، شانے پاتے گئے۔ ہم لجپال کا ذکر کر کے لجپال کو اونچا نہیں کرتے، لجپال کا ذکر کرنے سے ہم اونچے ہو جاتے ہیں۔ ہم نبی کو فائدہ پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ زہرا کے بابا کو نفع دینے والے۔ وہ سونے کا نام لیتے ہیں، ہم شان والے بن جاتے ہیں۔ نہیں آئی سمجھ؟ ابھی بھی بولو نا۔ تو لکھاریوں نے جب دیکھا کہ زندگیاں ختم ہو گئیں، ادائے مصطفیٰ ختم نہیں ہوئی، تو انہوں نے اپنے قلم وہیں رکھ کے کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ دوئی۔ قصہ مختصر، سونیا زندگیاں ختم ہو گئیں، آپ کی شان یا خدا جانے یا تم مصطفیٰ جانو۔ سونیا سانو نہیں پتا عظمت مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، بلندی مصطفیٰ کیا ہے، رفعت مصطفیٰ کیا ہے۔ بس اتنی بات ضرور ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ مدینے والے یا تیری ہستی ہے۔ اونچی آواز سے بولو۔ ادائے مصطفیٰ قرآن ہے، پڑھ کے دیکھو۔ دوسرا سپارہ، اللہ کے سونے نبی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہودی بدبخت تانا دیتے رہتے، دیکھو وہ عجیب نبی ہے مسلمانوں کا، یتبع قبلتنا و یخالف دیننا، دین ہمارے کی مخالفت کرتا ہے اور قبلے ہمارے کی طرف منہ کرتا ہے۔ نہیں بولے نا؟ یتبع قبلتنا و یخالف دیننا، دین ہمارا مانتا نہیں اور قبلے ہمارے کی طرف منہ کرتا، کیونکہ بیت المقدس انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ چلتا ہوا آ رہا تھا، وہ یہودی کہتے تھے یہ ہمارا ہے اور کسی کا حق نہیں۔ سونے محبوب قبلتین مسجد میں نا نماز شریف پڑھا رہے تھے، ابھی تک وہ مسجد قبلتین نہیں بنی تھی۔ بولو نا، ابھی تک وہ مسجد قبلتین نہیں بنی تھی، مسجد ہی تھی۔ قبلتین کیسے بنی؟ اب سبحان اللہ کہو میں جملہ۔ نماز شریف پڑھا رہے، پیچھے صحابہ کرام ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، نبی آگے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں خیال ہے یار تیرا ہوں، محبوب تیرا ہوں، قسمیں تو اٹھائے، کبھی زلفوں کی، کبھی چال کی، کبھی رفتار کی، کبھی گفتار کی۔ بدبخت یہودی تانے دے، یار تیرا ہوں محبوب تیرا، تانے یہودیوں کے۔ آواز قدرت آئی قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سوڑیا میں بھی تیرا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ نہیں یار انچی نہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، وجہک فی السماء، سوڑیا میں تیرا چہرہ دیکھ رہا ہوں، جو چیز جو قبلہ تجھے پسند ہے ادھر منہ کر دے، ادھر کرے گا تو ادھر ہی بنائیں گے، ادھر کرے گا۔ میں اب جملہ دینے لگا ہوں، بڑا تاریخی جملہ، اور قرآن سے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے۔ تو جدھر منہ پھیرے گا، رب نے کوئی قید نہیں لگائی، فرمایا جگ نال سوڑیا تے من موڑیا، جو قبلہ تجھے پسند ہے منہ تو پھیر دے، قیامت تک کعبہ ہم بنا دیں گے۔ رب فرمایا میرے سونیا محبوبہ میں تیرے 100 ناز اٹھانا وا، لوکی میریاں قسمہ کھاندے نے پر میں تیریاں قسمہ کھاندے، لوکی میریاں قسمہ کھاندے نے پر میں تیریاں قسمہ۔ بولو ذرا، قاتلرا تقلب وجہک فی السماء، تیرا چہرہ میں بار بار اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ ہر وقت خدا کو دیکھتا ہے، خدا ہر وقت اپنے یار کو دیکھتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ابھی تیری مرضی قبلتن، نکرہ ہے قبلتن، ابھی تیری مرضی پوری کریں گے، تو منہ تو پھیرنا، تو منہ تو پھیر۔ آدم کہتے ہیں مولا تو راضی ہو، نوح کہتے ہیں مولا تو راضی ہو، ابراہیم کہتے ہیں مولا تو راضی ہو، 1,23,999 نبی کہتے ہیں اے سونے ربا تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ آج حالت نماز میں رب کا یار کھڑا ہے، اللہ کہتا ہے قبلتن ترداہا، صاف کہتے ہیں تو راضی ہو جا۔ آج منہ تو پھیر دے، میں رب کہوں گا تو راضی ہو جا۔ بولو نا یار،
اونچی آواز سے سبحان اللہ. روزہ زیادہ تو نہیں لگے؟ ایک دفعہ پھر شعر پڑھ لیں رمضان کا، میرے خیال روزہ اور مزہ آ جائے گا. ماہ رمضان تمہیں مبارک. جو ڈھیلا بولے ہیں میرے خیال انہوں نے روزہ آج نہیں رکھے. جو زہر سے پڑھے گا اس نے روزہ رکھا ہے. ماہ رمضان تمہیں مبارک، بز میں سحری سجانے والوں. ماہ رمضان تمہیں مبارک، بز میں سحری سجانے والوں. خدا بھی راضی ہوا ہے تم سے، خدا بھی راضی ہوا ہے تم سے. نیندیں اپنی اڑانے والوں، خدا بھی راضی ہوا ہے تم سے، خدا بھی راضی ہوا ہے تم سے. نیندیں اپنی اڑانے والوں، ماہ رمضان تمہیں مبارک. اونچی آواز سے ذرا اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے نماز کے ٹائم دعا کے ٹائم دے دیجئے گا. اونچی آواز سے بولو ذرا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، رب نے فرمایا میرے سونیا محبوبہ تو منہ تو پھر جدھر تیرا منہ ہوگا ادھر ہم کعبہ بنا دیں گے. جب نماز شروع ہوتی مسجد قبلتین ابھی تک قبلتین نہیں بنی تھی. اب تاریخی جملہ میں پیش کرنے لگا ہوں. یہ دیکھیے حالت نماز میں حضور آگے ہیں، پیچھے سارے صحابہ کھڑے ہیں. اللہ نے فرمایا جو قبلہ تجھے پسند تو منہ پھیر دے. اب نماز ادھر منہ کر کے سرکار پڑھ رہے ہیں. کدھر؟ بالکل یہی سما تھا. سبحان اللہ کہو جملہ دو یار. سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، منہ ادھر ہے. اب اللہ نے فرمایا سوڑے میں تو دیکھ رہا ہوں منہ تو پھر کعبہ میں بناؤں گا. بولو نا یار. منہ تو پھر کعبہ میں بناؤں گا. منہ ادھر تھا مسجد قبلتین میں. اب سرکار نے اپنا رخ. اب میں اس طرح کر سکتا ہوں دین میں؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اختیار ہو. تاریخی جملہ ہے میرا. کوئی ثابت کر دے نبی کو اختیار نہیں، میں عقیدہ چھوڑ دوں گا. ایک قرآن کی آیت بے ہاتھ ہے میرا، دوسرے سپارے کی آیت ہے. اگر جھوٹ بولوں خدا مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ کرے. رب کہتا ہے محبوبہ دنیا میری رضا چاہتی ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں. وہ سوڑے تو منہ تو پھر یاری لئیے ایویں تھے نہیں لینا. تانے تجھے ملے برداشت میں کروں. کر اپنا منہ قبلے کی طرف. جو پسند آتا ہی کر دے منہ وہی قبلہ بناؤں گا. منہ ادھر تھا، سارے صحابہ کا منہ ادھر تھا. اب سرکار نے اپنا منہ کعبے کی طرف کیا. اچھا ایمان سے بتاؤ رب اس طرف تھا یا نہیں تھا؟ بولو. سرکار اگر ادھر منہ کرتے رب ادھر تھا یا نہیں؟ پھر بولیے. پریشان نہ ہو، سنیوں کو اپنے ہوتے ہوئے پریشان نہیں ہونے دوں گا. آپ بولو ذرا، مسئلہ کے ہاتھوں ووٹ دیتے ہوئے بولو سبحان اللہ بھی کہو. رب اس طرف ہے یا نہیں؟ اس وقت تھا یا نہیں؟ رہے گا یا نہیں؟ اس طرف آپ پہ تے یادیں ہونا اینما تولو فثم وجہ اللہ. جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اللہ ہر جگہ ہے. میں بالکل آسان کرنے لگا ہوں آپ کے لیے. اونچی آواز سے بولو. آپ نے ابھی بتایا کہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کی نماز ہے بھائی، جدھر بھی منہ کر کے پڑھیے. اب میں پڑھنے لگا ہوں اللہ کی نماز. نماز ظہر 4 رکعت نماز میں ادھر منہ کر کے پڑھنے لگا ہوں. میری نماز ہو جائے گی؟ بولو ذرا. میں اگر ادھر منہ کر کے نماز پڑھوں تو ہو جائے گی؟ ادھر منہ کر کے نماز پڑھوں ہو جائے گی؟ ایک چھوٹا جی اب بچہ مجھے کھڑا ہو کے کہے گا ویسے صاحب آپ خطیب ہو تو اپنے لیے، امام ہو اپنے لیے، علامہ ہو اپنے لیے، اگر نماز قبول کروانی ہے تو منہ ادھر کرو جدھر زہرا کے بابا نے کیا تھا. اگر نماز قبول کروانی ہے تو منہ ادھر کرو جدھر زہرا کے بابا نے کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا اگر کعبہ نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی. کعبہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی. کعبہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی. اگر زہرا کا بابا نہ ہو تو پھر کعبہ نہ ہو. نماز
نہیں ہوتی. زہرا کا باپا نہ ہو تو ملا جی کعبہ نہیں آتا. ہاں اونچی آواز سے بولو. ایک مولوی نے مسجد کے امام نے مسجد کی طرف منہ کر کے خانہ کعبہ کی طرف تھوکا. سرکار نے اس کو امامت کے عہدے سے معزول کر دیا. فرمایا اس کو تمیز نہیں ہے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے. جو کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکے اس کو تو سرکار امامت کے عہدے سے ہٹا دیتے ہیں. جو کعبے کو بھونکے. نہیں سمجھ آئی؟ ابھی بھی نہیں آئی؟ ہاں جی ادھر پر نماز پڑھتے ہیں ادھر جاتے ہیں لوگ ان کی سن کے. جی ویسی صاحب ہیں جی کیوں کرتے ہو جی؟ ان کی سن کے آتے ہیں ادھر کی سن کے ادھر سے جا کے مسئلے پوچھتے ہیں. ادھر کی سن کے ادھر. میں کہتا ہوں دو رنگی چھوڑ یک رنگی ہو جا. اور جس کو بنانا ہی ایک پہ ہوتے بنا ہی نا. ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں پر جدھر تیری مرضی ہے. پر مسئلہ اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک ایک جگہ تک پڑھے گا نہیں, ایک جگہ پہ ٹکے گا نہیں. بولو نا اونچی آواز سے. عرض یہ کر رہا ہوں صحابہ کرام کی نماز تیری میری نماز نہیں. صحابہ کرام کی نماز ہے, پیچھے صحابہ آگے امام الانبیاء. نماز ہو گئی, سب کے سب صحابہ نے بیت المقدس سے منہ موڑا, قبلے کی طرف کر دیا, نماز ہو گئی. عاشق کا امتحان بلا لیا پہلے میرے سونے پیر علی کو. علی ادھر تو آؤ نا. آ گئے. فرمایا علی ہمارا سینہ قبلہ بیت المقدس تھا, پہلے ہمارا چہرہ ادھر تھا, اور تمہیں مسئلہ تو پتہ ہے نا اگر سینہ قبلے سے پھر جائے نماز نہیں ہوتی. جی لجپال نماز تو نہیں ہوتی. جی لجپال نماز نہیں ہوتی تو پھر کیوں پھیرا ہے تو نے؟ ہائے ہائے بولو نا یار. عقیدہ وہی اچھا جو صحابہ والا عقیدہ ہے. اب جملہ دینے لگا ہوں, کیچ کرنا, دل میں جگہ دینا, لطف لو ذرا اس جملے کو اونچی آواز سے. علی جی مرشد سینہ اگر قبلے سے پھر جائے نماز ہوتی ہے؟ مرشد نہیں ہوتی. فرمایا ہمارا قبلہ تو بیت المقدس تھا تو پھر کیوں پھیرا تو نے سینہ؟ مرشد میں نو عورتیں کوئی نہیں پتا, میرے ساتھ آپ کا سونا عثمان ذنورین. سونا عثمان ذنورین دو نوروں والا کھلوتا سی. او پھر میں پھر گیا. عثمان لجپال کو بلا لیا. فرمایا عثمان ذرا قریب آؤ نا. عثمان سونے قریب آئے. فرمایا ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا. جی مرشد. فرمایا مسئلہ تو پتہ ہے نا اگر سینہ قبلے سے پھر جائے نماز نہیں ہوتی. جی سونا چہرہ پھر جائے نماز نہیں ہوتی. تو ہمارا چہرہ تو بیت المقدس کی طرف تھا, ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا, کیوں پھیرا تو نے چہرہ؟ وہ کہتے ہیں مرشد میں نو عورتیں کوئی نہیں پتا, میرے ساتھ آپ کا سونا عمر پاک کھلوتا تھا جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا. او پھرے میں پھر گیا, او پھرے میں ہی پھر گیا. تو سونے عمر پاک کو بلا لیا. عمر پاک جی مرشد. فرمایا اگر سینہ قبلے سے پھر جائے نماز نہیں ہوتی. مرشد پتہ ہے. تو فرمایا ہمارا قبلہ تو پھر بیت المقدس تھا, کیوں پھیرا تو نے چہرہ؟ وہ کہتے ہیں مرشد مجھے اور نہیں کوئی پتا, میرے ساتھ تاجدار صداقت کھڑے تھے. اب لطف لینا, اس مزہ لینا جملے کا. سبحان اللہ کہ یار. سونے مرشد مجھے اور کوئی نہیں پتا, مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے کچھ نہیں پتا, میرے ساتھ سونا مرشد عمر ابو بکر پاک کھلوتا سی. او پھر میں پھر گیا. اب آئے گا مزہ. عقیدہ ملا صدیق اکبر کے عقیدے کے ساتھ, عقیدہ ملا ٹچ کر عقیدہ صدیق کے عقیدے کے ساتھ. فرمایا سونا صدیق پھرا میں بھی پھر گیا. اب آقا نے تاجدار صداقت لجپال ابو بکر صدیق کو بلایا. فرمایا ابو بکر ہمارا قبلہ تو بیت المقدس تھا, قبلے سے سینہ پھر جائے نماز نہیں ہوتی. عاشقوں کے عشق پر صدقے جائیے. اس لیے کہتا ہوں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تیرے نظر. علامہ اقبال کہتے ہیں نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی, نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی.
نیاز تھی تیری ادائے دید سراپا، نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا، کسی کو دیکھتے رہنا، نماز تھی تیری کسی کو دیکھ۔ ایسی آبا کا گیدہ علامہ اقبال کہتے ہیں آزاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا، نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا، نماز تھی۔ صدیق آ گئے، فرمایا ابو بکر یہ مسئلہ پتہ ہے نا تجھے؟ مرشد مسئلہ تو پتہ ہے۔ فرمایا سینہ قبلے سے پھر جائے نماز نہیں ہوتی۔ جی مرشد۔ فرمایا پھر ہمارا قبلہ تو بیت المقدس تھا، کیوں پھیرا ابو بکر تو نے سینہ، کیوں پھیرا تم نے چہرہ؟ اب سنو جواب ملت اسلامیہ کے پہلے عاشق کا، ملت اسلامیہ کے پہلے مومن، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، تاجدار صداقت کا فتویٰ سنیے۔ آپ نے فرمایا سونیا کون سا کعبہ تے کیڑا کعبہ؟ بولو نا، کون سا کعبہ کیڑا کعبہ؟ ہم نے فرشتے کو نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے سن کے مانتے ہیں۔ تورات ہم نے نہیں دیکھی، آپ کی زبان سے سن کے مانتے ہیں۔ انجیل ہم نے نہیں دیکھی، آپ کی زبان سے سن کے مانا۔ زبور ہم نے نہیں دیکھی، آپ کی زبان سے سن سے مانا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو ہم نے نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے سن کے مانتے ہیں۔ عذاب قبر ہم نے نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے سن کے مانا ہے۔ عذاب قبر نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے۔ جنت نہیں دیکھی، آپ کی زبان سے سن کے مانا ہے۔ خدا کو بھی نہیں دیکھا، آپ کی زبان۔ خدا کو بھی نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے سن کے مانا ہے۔ جب بن دیکھے آپ کی زبان سے خدا کو مانتا ہوں، بن دیکھے آپ کی زبان سے سن کے خدا کو مانتا ہوں، آپ کی زبان سے سن کے آدم کو مانتا ہوں، آپ کی زبان سے سن کے نوح کو مانتا ہوں، آپ کی زبان سے سن کے جنت و دوزخ مانتا ہوں، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کو مانتا ہوں۔ کیڑا کعبہ؟ جدھر تیری پشت ہوگی عاشقوں کا وہی قبلہ ہوگا، عاشقوں کا قبلہ وہی ہوگا جدھر سونیا تیری پشت ہوگی۔ اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت۔ شکر ہے اللہ دا اس وقت مولوی نہیں تھے فتوہ لگانے والے، شکر ہے نہیں تھے۔ سبحان اللہ تے آنکھوں نظر آ، اوہ اونچی آواز سے بولو نا، شکر ہے نہیں تھے ورنہ صحابہ پر بھی فتوہ لگا دیتے۔ آج کو تمہیں مبارک ہو، بڑا سونا مسلک ہے تمہارا، بڑا سونا مذہب ہے تمہارا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کعبہ قبلہ بنا تو ادائے مصطفیٰ کا صدقہ۔ نبی نے ایسے کیا، اللہ نے فرمایا سونیا جدھر تیرا چہرہ ہوگا تیری ادا کے صدقے میں کعبے کو قبلہ بنا دوں گا۔ اس لیے بریلی کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی نے قلم اٹھایا، بریلی کے رضا فرماتے ہیں حاجیو آو شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آو شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے۔ اور کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دے
आँखों जरा सुभान अल्लाह। रब फरमाया सुने मैंने सब को बनाया अपनी मर्जी से। ऊंची आवाज से हसान का अकीदा है। हसान सोने लजपाल की बारगाह में बैठे हैं और नजरें जमा के ना हुस्न मोहम्मद के कसीदे पढ़ी जा रहे हैं। हुस्न मोहम्मद के कसीदे हसान पढ़ी जा रहे हैं। वअहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी वअजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशाउ वअहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी। वो कैसा मंजर होगा जब हसान साहिब नात को देख के हुस्न मोहम्मद की, जब हसान साहिब नात को देखता होगा। आज आप बिन देखे तड़पते हो, मचलते हो, बिन देखे तड़पते हो, मचलते हो, बिन देखे जब खतीबों से, अदीबों से, दानिशवरों से मदीने वाले का जिक्र सुनते हो, बिन देखे तड़पते हो, मचलते हो। वो कैसा मंजर होगा जब हसान शेर भी पढ़ता होगा, हुस्न भी सामने होगा, हुस्न सामने होगा और फिर जब शेर पढ़ता होगा। हसान कहते हैं सोने अल्लाह ने वो जी सोना बनाया, मैनू तो इंज लगता है रब आपसे पूछ पूछ के आपको बनाता रहा। ये सियाबा का अकीदा, मैनू तो इंज लगता है सोने महबूबा रब आपसे पूछ पूछ के आपको बनाता रहा। और सच्ची बात है, ये हसान का अकीदा है। रब कहता है सोने महबूबा मैंने आदम को बनाया अपनी मर्जी से, मैंने नूह को बनाया अपनी मर्जी से, मैंने मूसा को बनाया अपनी मर्जी से, ईसा को बनाया अपनी मर्जी से, अय्यूब और याकूब को बनाया अपनी मर्जी से, यूनुस को बनाया अपनी मर्जी से, जकरिया और याह्या को बनाया अपनी मर्जी से, यूसुफ को भी बनाया तो अपनी मर्जी से। और माज़ाद नैना वाले अब तुझे बना रहा हूं, तू बता मैं तुझे कैसे बनाऊं, तू बता मैं तुझे, ओ सोने तू बताना मैं तुझे कैसे बनाऊं, सोने तू बताना मैं तुझे, तू बता ना सोने तू बता मैं तुझे कैसे बनाऊं, तू बता मैं तुझे कैसे बनाऊं। जब था नहीं तो पूछा किससे? नहीं समझे मेरी बात यार। जब था नहीं तो पूछा किससे? तू बता मैं तुझे कैसे बनाऊं। नबी कहते अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। बरेली का रज़ा फरमाता है रब यार के नूर से पूछता रहा, बशरियत को बनाता रहा, नूर से पूछता रहा, बशरियत को बनाता रहा। तेरा चेहरा कैसे बनाऊं? नहीं बोले अभी तक भी नहीं, मजा नहीं आया आपके बोलने का। तेरा चेहरा कैसे बनाऊं, तू बता तेरी आंखें कैसे बनाऊं, तू बता तेरा हाथ कैसे बनाऊं। फरमाया हाथ एहो जियां बना दे, उंगली उठे डूबा सूरज वापस आ जाए। हाथ एहो जियां बना, उंगली उठे चंद का कलेजा चीर के कदमों में बुला ले। एहो जी आंख बड़ा सिद्दीक की तरफ देखे तो कदमों में आ जाए, उमर की तरफ देखे तो कदमों में बुला ले, उस्मान की तरफ देखे तो कदमों में आ जाए, अली की तरफ देखे तो कदमों में आ जाए। फरमाया ऐसा बना दे लोग देखते मुझे जाए और मानते तुझे जाए। तू बता तेरी जुल्फें कैसी हो, तू बता तेरी कमली कैसी हो, तेरी अदा कैसी हो, तेरी चाल कैसी हो, तेरे रुख्तार कैसे हो, तेरी रफ्तार कैसी हो, तेरी अदा कैसी हो। फरमाया बस ऐसा बना दे लोग देखते मुझे जाएं और मानते तुझे जाएं। यो जियां सोना बना दे रब्बा कि लोग देखे मुझे, तके मुझे और माने तुझे। ऊंची आवाज से बोलो मैं बात करूं। हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक की बड़ी बड़ी सहेलियां थी और बड़े बड़े उमरा की बेटी, क्योंकि आप आम बाप की बेटी थोड़ी थी, मक्के के सबसे बड़े काजी उल कज़ा की बेटी थी, मक्के के सबसे अमीर तरीन रईस चीफ जस्टिस सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी। बड़ी बड़ी उमरा औरतें आती और इश्क का इम्तिहान लेती कि देखें आयशा को आका से मोहब्बत कितनी है। तो कोनी मार के कहती है आयशा जरा चांद को तो देखो ना, आज चंद कितनी खूबसूरत लग रहा है, 14वीं का चांद है, ऐसा जरा देखो तो सही कितनी खूबसूरत लग रहा है। फरमाया तुम्हें इसलिए खूबसूरत लग रहा है तुमने मेरा चांद जो नहीं तकिया। फरमाया मैं क्या करा, तुम्हें इसलिए खूबसूरत लगता है तुमने मेरा चांद जो नहीं देखा। उन्होंने कहा ना आयशा जरा देखो तो सही ना, ऊंची आवाज से बोलो जरा, आयशा जरा तको तो सही ना, आयशा जरा तको तो सही ना, चढ़े या नी चढ़े चन। एक दूसरे को मुबारकबाद दे के कहती हैं चढ़िया नी चढ़िया चन 14वीं रात दा, चढ़िया नी चढ़िया चन 14वीं रात दा। सहेलियां कहती हैं अब
अम्मा जी का जवाब सुनना, चढ़ी है नहीं चढ़ी है। मेरे ख्याल रोजा ज्यादा लगे आज, वरना अवैसी के दर्द के साथ दर्द मिलना चाहिए। ज़ौक़ दो यार, सारे अवैस लजपाल वाला ज़ौक़ रखो, अजय भी आशिक नहीं बने। चढ़ी है नहीं चढ़ी है चन 14वीं रात दा, चढ़ी है नहीं चढ़ी है चन 14वीं रात दा, चढ़ी है नहीं 14वीं रात दा। फरमाया मुल नहीं पा सकता है सोने दी जात दा, मुल नहीं पा सकता है सोने दी जात दा। वो कहती है चढ़ी है नहीं चढ़ी है चन 14वीं रात दा, चढ़ी है नहीं चढ़ी है चन 14वीं रात दा। अम्मा जी कहती है मुल नहीं पा सकता है सोने दी जा। बड़ा सोना है, बड़ा सोना है, बड़ा सोना है, पर तुमने मेरा चंद वेखे आई कोई नहीं। उन्होंने कहा जी बड़ा सोना है, देखो तो सही ना। फरमाया हाँ देखा है, पर ये जो तुम्हारा चांद है ना, तुम्हारा चांद ये 15 दिन तक चमकता है, 15 दिन गुरूब हो जाता है, कभी तुलू होता है, कभी गुरूब होता है, कभी अंधेरा करता है, कभी रोशनी करता है, कभी अंधेरा करता है, कभी रोशनी करता है। अम्मा जी का जवाब सुना, कलेजे में ठंडक आ जाएगी। फरमाया तुम्हारा चांद कभी रोशनी करता है, कभी अंधेरा करता है, कभी रोशनी करता है, कभी अंधेरा, कभी तुलूब होता है, कभी गुरूब होता है, कभी तुलूब होता है, कभी गुरूब। तुम्हारा सूरज कभी चढ़ता है, कभी डूबता है, पर मेरा सूरज ऐसा है जो रात को भी चमकता है, दिन को भी चमकता है। मेरा सूरज ऐसा है, मेरा चांद ऐसा है जो रात को भी चानन करता है, जो टच कर लेता है ना उसको भी चानन करा देता है। ऊंची आवाज से बोलो ना, बाबा से बुला के बोलो, चढ़े जाए नी चढ़ी आए चन 14वीं रात दा, चढ़ी आए नी। शर्माओ नहीं यार, सोने लजपाल के आशिक और शर्माना यार नहीं यार। मदीने वाले के आशिक नहीं शर्माया करते, नहीं शर्माया करते। आसान मिंबर रसूल पर बैठकर शर्म नहीं करते। सहाबा के भरे मजमे में खुद लजपाल की मौजूदगी में चढ़ी आए नहीं चढ़ी आए चन हाँ हाँ चढ़ी आए नहीं चढ़ी आए चन 14वीं रात दा, चढ़ी आए नहीं 14वीं रात दा। मुल नहीं पा सकता है सोने दी जात दा, ओ मुल नहीं पा सकता है सोने। औरतें इकट्ठी होकर फिर इश्क का इम्तिहान लेती हैं, कहती हैं नहीं बड़े सोने थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। तभी तो मिस्र की औरतों ने यूसुफ को तकिया, हाथ कट डाले। फरमाया तुमने मेरा यूसुफ जो नहीं देखा। हाय 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 बोलो ना यार। वो कहती है नहीं बड़े सोने थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, तभी तो मिस्र की औरतों ने तकिया। कुरान कहता है ना अपनी उंगलियां काटी, अदाए यूसुफ देखती गई, हाथ काटती गई, अदाए यूसुफ तकती गई, हाथ काटती गई, अदाए यूसुफ तकती गई, हाथ काटती गई। अम्मा जी का जुमला सुनो, फरमाया मिस्र की औरतों ने अदाए यूसुफ देखी, ईमान नहीं लाई, हाथ काटे। अगर मेरे यूसुफ को देखती पहले ईमान लाती, फिर जिगर काट के रख दे। मेरा यूसुफ इतना सोना है। ऊंची आवाज से बोलो जरा, फिर बोलिए जरा। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ लजपाल के हुस्न का जब ताना दिया तो आपने फरमाया इसलिए तुम उसकी बात करती हो, तुमने मेरा यूसुफ जो नहीं देखा। यूसुफ लजपाल को जिन्होंने देखा, हाथ कट्टे, ईमान नहीं लाई। फरमाया मेरे यूसुफ को अगर देख लेती ना, पहले ईमान लाती, फिर जिगर काटती, फिर अपने कलेजे काटती। ये उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है। अगली बात सुन, और बात इंशाल्लाह ईमान वजद करेगा तेरा। आप थोड़ा मजा लीजिएगा क्योंकि रमजानुल मुबारक का महीना है। आप जुम्मा है, मुझे पता है कि आप थके हुए भी होते हैं। जुम्मतुल मुबारक का रोजा आशिकों को कुछ लगता भी है थोड़ा थोड़ा। ऊंची आवाज से बोलो ना, लगता है ना, आशिकों को लगता है। वो सारा दिन जो बेचारे, उनको क्या लगेगा, जिन्होंने रखा ही नहीं उनको क्या पता। ऊंची आवाज से बोलो। सोने मदीने वाले ना जा रहे हैं ना, काफिरों के बच्चे नहीं इकट्ठे होकर नहीं खेल रहे हैं।
مٹی اکٹھی کر کے نا ایک نے ممبر بنایا بچے نے. بچوں کا انداز ہی ذرا مختلف ہوتا ہے پر بچے اپنے نہیں ہیں, بچے کافروں کے ہیں. اس طرح مٹی کا ڈھیر بنایا, اس کو ممبر بنایا نا. ممبر کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہے اور دوسرے بچے نا اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ممبر بنا کے نا اس کو کہتا ہے کہ حسین کا نانا تمہیں پتہ ہے مسجد نبوی میں کیسے کرتا ہے؟ بولو نا یار. وہ بچوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے, بچہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے نا حسین کا نانا مسجد نبوی میں کیسے کرتا ہے؟ اس نے مٹی کا ڈھیر بنایا, مٹی کی ڈھیری پہ خود بیٹھا, اس کو ممبر بنا کے کہتا ہے اس طرح بیٹھتا ہے, اس طرح نماز پڑھتا ہے, اس طرح قیام کرتا ہے, اس طرح رکوع کرتا ہے, اس طرح سجدہ کرتا ہے, اس طرح قرآن پڑھتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بچہ قرآن پڑھ رہا ہے, سامنے میرے نبی نے تکیا. بچہ قرآن پڑھ رہا ہے, سامنے میرے نبی نے تکا کہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے. بچہ اپنا نہیں ہے, بچہ مخالف کا ہے, بچہ دشمن کا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے. تو نبی نے پتہ ہے کیا کیا؟ اگر ایسے کیا تو بچہ پہچان لے گا. تو میرے کریم نبی پاک علیہ السلام نے اپنی کالی کملی مبارک سے, بولو نظر آئی یار, اپنی کالی کملی مبارک سے لجپال مدینے والے سرکار نے اپنا چہرہ یوں چھپا لیا اور اس کے قریب آئے. آقا علیہ السلام نے اس طرح اپنی جیب مبارک میں ہاتھ ڈالا اور درہم نکالا, بچے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا پھر سنائی کیسے پڑھتا ہے حسین کا نانا قرآن؟ ایسے میرے کریم نبی نے نقاب کیا ہے. اب ذرا توجہ اس طرح ادھر رکھنا, نقاب کیا ہوا لجپال نے اس طرح. آقا نے اس کے ہاتھ پہ نہ رکھا نہ ایک درہم, فرمایا پترا ذرا پھر سناوی. اس نے پھر پڑھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. بچہ رکا کیونکہ اس نے 3-4 آیتیں بیچارے نے یاد کی تھیں آج کل کے قاریوں کی طرح. بولو ذرا, اس نے 3-4 آیتیں بیچارے نے یاد کی تھی. اس نے پھر پڑھا, آقا نے پھر رکھا, فرمایا پھر سنا. اس نے پھر پڑھا, پھر سنا. جب میرے کریم نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, بچہ کہتا ہے سونیا تسی ہوئی تے نہیں نہیں اور نہیں, مزہ آئے گا یار, سبحان اللہ کو. کہتا ہے سونیا تسی ہوئی تے نہیں. فرمایا بس یار تو قرآن سنا. کیسے پڑھتا ہے حسین کا نانا؟ کہتا ہے سونیا تسی ہوئی تے نہیں, تسی اوہی تے نہیں, تسی اوہی تے نہیں, تو قرآن سنا. کہتا ہے وعدہ کرو پہلے اپنے چہرے سے نقاب پلٹو گے پھر قرآن سناؤں گا. وعدہ کرو پہلے اپنے چہرے سے نقاب پلٹو گے پھر قرآن سناؤں گا. اب لجپال نے فرمایا اچھا یار تو راضی ہوگا. جب نقاب پلٹا تو واللیل کی زلفیں والضحیٰ کا چہرہ. بچہ قدموں میں گر کے کہتا ہے سونے محمد ورگی کسے دی ٹول کوئی نہیں, سونے محمد کسے دی ٹور کوئی نہیں, نبی نے لاکھ ہزاراں سونے دا جوڑ, سونے محمد ورگی کسے دی ٹور, ہاں ہاں سونے محمد ورگی, سونے. کیونکہ پہلے سے بچہ آقا کی اداؤں کا ذکر کر رہا تھا, چالوں کا ذکر کر رہا تھا, قرآن کا ذکر کر رہا تھا. مسجد نبوی میں اس طرح نبیوں کا سردار قرآن پڑھتا ہے. میرے کریم نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں, بچہ میرے کریم نبی کے قدموں میں گرا, پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھ کے نہ وہ چھوٹا جیا بچہ نہ مسلمان ہو گیا. ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے, میرے کریم نبی پاک علیہ السلام جا رہے ہیں اور کافروں کے بچے نہ اکٹھے ہو کر نہ کھیل رہے ہیں. سامنے جب میرے کریم نبی کی سواری نظر آئی نا, بچوں نے میرے آقا کو دیکھا اور دوڑ لگا دی. آقا کو دیکھا دوڑ لگا دی. صرف میں آپ کے 5 منٹ چاہوں گا, سبحان اللہ کہو ذرا, صرف میں آپ کے 5 منٹ چاہوں گا. 5 منٹ سے نہیں, روزہ تو نہیں لگ رہا, بولو, کیونکہ مجھے سب کی ماننی پڑتی ہے. مجھے ہزاروں لوگ فون کرتے ہیں کہ ویسی صاحب آپ ٹائم تھوڑا دیتے ہو, اور کچھ محلے کے ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ جی اب میں کیا کروں, 2 کنوں میں میرا سر پھنس گیا ہے. اونچی آواز سے بولو, سارے بولو. آقا علیہ السلام سواری سے دور سے جب آئے نا نظر, بچوں نے دیکھا دوڑ لگا دی. وہ ایک بچہ کہتا ہے کدھر چلے ہو, رکو تو صحیح یار میری باری ہے کھیلنے کی, اب تم سارے چل پڑے ہو. انہوں نے کہا وہ دیکھو وہ آ رہا ہے جس کو دیکھتا ہے اپنا بنا لیتا ہے, وہ آ رہا ہے جس کو تکتا ہے اپنا بنا لیتا ہے. اب اس بچے نے نا اپنی چادر گلے میں ڈال کے کہا پھر تم جاؤ, آج میں نا مینو کی بنا ہے.
اج میں وینا مینوں کی بناتا ہے؟ لجپال نبی پاک علیہ السلام آئے، بچے کی نظر میرے آقا کی نظر سے ملی، جب نظر سے نظر ملی کلمے کی دولت عطا فرما دی۔ اتنا سونا امام محمد میرے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، امام وقت کے، بڑے حسین و جمیل۔ یہ فقہ پڑھنے کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئے تھے، یہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم کے ابو حنیفہ کے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا فقی بننے سے پہلے قرآن حفظ کر کے آؤ۔ 8 دن کے بعد پھر آ گئے، فرمایا میں نے تجھے لوٹا دیا تھا، آج پھر آ گئے۔ مرشد آپ کی نگاہ کا صدقہ میں نے 8 دن میں قرآن حفظ کر لیے۔ ان کے ساتھ ایک یہودی چیلنج کرتا تھا ہر وقت، میں نے امام محمد سے مناظرہ کرنا ہے، میں نے امام محمد سے مناظرہ کرنا ہے۔ جب مناظرے کی تاریخ متعین ہو گئی اور امام محمد کتابیں لے کے جب آئے نا چوک کے اندر، تو یہودیوں کا وہ جو عالم تھا، وہ جو مناظر تھا، وہ آیا، اس کی پہلی نظر امام محمد کے چہرے پر پڑی، دور سے دوڑتا ہوا آیا، قدموں میں گر کے پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کے ماننے والوں نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو نے تو ہمارا جینا حرام کر رکھا، پر نہ کوئی دلیل نہ کوئی مناظرہ۔ اس نے کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا تم نے کیا دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے تو نے؟ وہ کہتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے جب مسلمانوں کا چھوٹا امام محمد اتنا سونا ہے تو بڑا امام محمد کتنا سونا ہوگا، نبیوں کا امام کتنا سونا ہوگا، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ کے اونچی آواز سے بولو یار سونے نبی پاک علیہ۔ آخری بات اور ہو گئی بات ختم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے چوک میں کھڑے ہیں، اعلان نبوت فرمایا ہے، کافروں کا جو بھی بچہ آتا ہے دیکھ کے دروازہ بند کر دیتا ہے، جو بوڑھی عورت آتی ہے دروازہ بند کر کے دیتی ہے۔ کریم نبی مکے کے چوک میں کھڑے ہیں، ایک بوڑھی ہے بیچاری، سر پہ نہ اس نے کپڑوں کی یہ ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے بڑی وزنی، اور کاندھے پہ رکھ کے کھڑی ہوئی ہے، اور میرے کریم نبی کے غلاموں اس طرح دیکھ رہی ہے کہ کوئی مزدور ملے جو میرا سامان اٹھائے۔ اس کی قسمت جاگی، مزدور بھی وہ ملا جو عرشوں کر رہی ہے۔ آ گئی سرکار قریب گئے، اماں جی اتنی بڑی سخت گرمی ہے اور تم ضعیف العمر ہو، کیوں کھڑی ہو؟ کہتی ہے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا مکہ چھوڑ کے خیر تے ہے؟ کہتی ہے پتر تینوں نہیں پتا، تینوں اعلان دا پتہ نہیں ہویا؟ بڑے بڑے ہمارے قریش نے، بڑے بڑے خاندان کے لوگوں نے اعلان کیا ہے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ اتیبہ شیبہ نے، کہ دروازے بند کر دو، جو بھی اس کو دیکھتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ تو نے اعلان نہیں سنا؟ ایک جادوگر آیا ہے، نام اس کا محمد ہے، جس کو تکتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ فرمایا پھر تیرا کیا پروگرام ہے؟ کہتی ہے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے دیکھوں۔ اب لطف لینا اس بات کا، سبحان اللہ کہو ذرا، نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے دیکھوں، نہ میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اچھا پھر کھڑی کیوں ہے؟ کہتی ہے پترا میں کسی نوجوان کا انتظار کر رہی ہوں جو میرا سامان اٹھائے اور مجھے میکے تک چھوڑ کے آئے۔ سرکار نے فرمایا اچھا، اٹھا کے رکھا کاندھے پہ۔ جب اس نے میرے سونے لجپال کا دامن پکڑا نا، پیاری پیاری آقا باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، میٹھے میٹھے بول، یہ آقا کی سنت ہے۔ ہاں جی، میٹھے میٹھے بول آقا کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ مرد اپنی چادر کندھے پہ رکھ کے کہتے ہیں ادائے مصطفیٰ ہے، امامہ باندھ کے کہتے ہیں ادائے مصطفیٰ ہے، داڑھی رکھ کے کہتے ہیں ادائے مصطفیٰ ہے، سنت رکھ کے کہتے ہیں داڑھی ادائے مصطفیٰ ہے، مسواک کر کے کہتے ہیں ادائے مصطفیٰ ہے۔ میٹھے میٹھے بول پڑوسیوں سے بول لیا کرو، اے بھی ادائے مصطفیٰ ہے۔ کسی غریب کا ہاتھ بٹا دیا کرو، اے بھی ادائے مصطفیٰ ہے۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو، اے بھی ادائے مصطفیٰ ہے۔ کسی غریب کی بیٹی کے شادی کے موقع پر ہاتھ پیلے کرا دیا کرو، جہیز دے دیا کرو، اے بھی ادائے مصطفیٰ ہے۔ ہاں ہو گئی میری بات ختم، سبحان اللہ کہو ذرا یار۔ آقا نے فرمایا اٹھاؤ نہ سامان، کاندھے پہ رکھا، چل پڑی۔ راستے میں آقا نے فرمایا سنا ہے تو مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ پر وہ اتنا تو نہیں ہے جیسے تو کہہ رہی ہے وہ جادوگر ہے۔ نہیں نہیں پترا، تو نے نہیں دیکھو چلتے چلتے گالیاں بھی بکتی جا رہی ہے، گستاخیاں بھی کرتی جا رہی ہے، لجپال تبسم کے موتی لٹاتے جا رہے ہیں۔ یار بڑی بات ہے یار، وہ گالیاں بکے، آقا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ اسے ہی تو کہتے ہیں نا ادائے مصطفیٰ۔ لجپال نے صدیق کو تلوار نہیں دکھائی کی تھی کہ آجا کلمہ پڑھ لے، عمر کو تلوار نہیں دکھائی تھی، مکھڑے کے انوار دکھائے تھے، مکھڑے کے آئی تھے، ادائے مصطفیٰ تھی نا۔ جب آئے تھے تو اکیلے تھے، جب جنازہ اٹھا تو 1,44,000 صحابی لجپال نبی کے عشق میں دھاڑے مار کے رو رہا تھا۔ بڑی بات ہے نا، آپ سبحان اللہ کہو یار۔ تو وہ جا رہی ہے، سرکار اس کا سامان، جب اس کی دہلیز آئی تو سرکار نے فرمایا جب منزل آنا تو بتا دینا۔ کہتی ہے یہ میرے میکے گھر ہے، یہ آ گئی ہے میری منزل لجپال، یہیں پہ میرا سامان رکھو۔ اب جب اس کی دہلیز آئی تو سرکار نے وہیں پہ سامان رکھا، سامان رکھ کے جب واپس آنے لگے نا تو بڑھیا نے دامن پکڑا، جو ہی دامن پکڑا تقدیریں بدل گئیں، جو ہی دامن پکڑا تقدیریں بدل گئی۔ نظر کی جولانی یا نہ پوچھو، نظر حقیقت میں
وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب کر دے۔ حسن کی بندوق میں چھرے پوے ہیں عشق کے، آنکھ کا گوڑا دبایا لاکھوں دل زخمی کیے۔ حسن کی بندوق میں چھرے پوے ہیں عشق کے، آنکھ کا گھوڑا دبایا لاکھوں دل زخمی کیے۔ وہ ہاتھ دامن میں ڈالتی ہے، تقدیر بدل گئی، کہتی ہے سونیا ایک تو میری مان جانا۔ فرمایا جی مجھے ایک تو اپنا ایڈریس بتاؤ، جب مکے آؤں گی نا، خدا نے زندگی نے وفا کیا، خدا نے زندگی دی تو میں ضرور آؤں گی لجپال سے ملنے کے لیے۔ دیکھو پتر ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے، بیٹا میری ایک بات مان لو۔ کیا بات؟ بیٹا دیکھ کتنا سونی ادا ہے تیری، کتنا پیارا ہے تو، چہرہ دیکھوں تو دل کرتا ہے تکی جاواں۔ سونیا تیرے چہرے پہ صدقے، تیرے تبسم کی ادا پہ صدقے، تیری مسکراہٹ کتنی پیاری ہے، تیری مسکراہٹ والی ادا پہ صدقے، تیری چال پہ، تیری رفتار پہ، تیرے گفتار پہ، تیری ان سونی سونی ادا پہ صدقے۔ اللہ دا نائی بچ کے رہنا اس جادوگر سے۔ سرکار نے سنا مسکرا دیے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ کہتی ہے میں نہیں چاہتی، اتنا سونا ہے تو، ضروری اللہ نے اس کو بنانا تھا تجھے ہی بنا دیتا، ضروری اس کو بنانا تھا تجھے ہی بنا دیتا۔ فرمایا پھر میں نے اگر تجھے اپنا تعارف کرا لیا تو پھر برداشت کر لو گی؟ کہتی ہے لجپالا کیوں نہیں کروں گی، تعارف ہی تو چاہتی ہوں نا، جب مکے میں آؤں گی تو ملنے کے لیے آؤں گی۔ فرمایا پھر آ سن، جس کو جادوگر جھوٹا پتہ نہیں کیا کیا کہتی آئی ہو اور کہہ رہی ہو، میں ہی وہ محمد ہوں، میں ہی وہ محمد ہوں۔ پڑیا کا سامان ہاتھ سے گرا نیچے، قدموں میں گر کے کہتی ہے پھر کہنے والوں نے ٹھیک ہی کہا ہے، جس کو تو تک لیتا ہے اس کو اپنے دین پہ رہنے نہیں دیتا۔ اگر تو وہ محمد ہے، میں لعنت بھیجتی ہوں بتوں کے اوپر، میں ایمان لے آتی ہوں اس خدا کے اوپر جو تیرا۔ کہتی ہے سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، سونے حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں جگتے ملدی میسا۔ عقیدہ ہو تو ایسا، اللہ کی عزت کی قسم، عشق ہو تو ایسا۔ آج ہمارا عنوان تھا ادائے مصطفیٰ قرآن اور حدیث کے آئینے میں۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ جمعہ قبول